آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے تو لوگ انہیں زمین پر نہ چلنے دے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رکھیں۔ ارے کیوں نہ اٹھائیں، میرے آقا نے خود ہی نے سوار کیا ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، بحر العلوم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ المتعال والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صاحب الجمال والکمال وعلی اصحابہ والآل واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قابل احترام ناظرین اور حاضرین، آج ہماری اس بزم محبت کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ زیب سجادہ استانہ علیہ بنڈور شریف فرما رہے ہیں۔ آپ کی طرح عالی مرتبت سید منظور الکونین کے لخت جگر نے ہم سب کے دلوں کے دریچے محبت رسول کی کنجی سے کھولے۔ میں اپنے عنوان پر آج آپ کو سورہ نور کی ایک آیت میں غور و فکر کی دعوت دوں گا، لیکن قرآن حکیم کے نوری دائروں میں آپ کو لانے سے پہلے غالب کا ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا، ایک نقشے پا پایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آپ جہاں دیدہ لوگ ہیں، آیت کے حوالے ہی سے سمجھ گئے ہیں کہ بات بہت بڑے لوگوں کی گئی ہے۔ کائنات تکوینی اور کائنات تشریعی میں جن کا بڑا مقام ہے، رب نے کہا رجال، عظیم مرد۔ رجال پر جو تنوین ہے یہ تفخیم کی ہے، اس کا معنی ہوگا
بڑی شان والے مرد، بڑے عظیم مرد اور اصحاب فضیلت مرد. یہ عنوان مجھے سفر المظفر میں اس لیے بھی میٹھا سا لگتا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت حسن المجتبیٰ کی یادیں بھی روحوں کو مسحور کرتی ہیں. سید داتا علی اجویری علیہ الرحمہ کا عرفان بھی بارش کی طرح برستا ہے. ہمارے پڑوس میں پیر میر علی شاہ صاحب گولوی کی نسبتیں بھی دعوت نظارہ دیتی ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار عالیہ بھی عقلوں کو دھوتے ہیں، اور ہمارے احمد رضا بھی بریلی سے عشق رسول کی دعوت دیتے ہیں. یہ ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی عظمتوں کو اور فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا رجال عظیم مردان کار، جواں مرد لوگ. جس وقت کسی آدمی کو جواں مرد کہا جائے تو بہادری خود لوٹ پوٹ ہوتی ہے اور شجاعت خود ایک پیکر کی صورت میں نظر افروز ہوتا ہے. اور اسی لفظ کے اندر سخاوت بھی موج مارتی ہے، اور تاریخ بھی انسان کو سطحی حالات سے نکال کر عرشی لوگوں کی محفل میں جا بٹھاتی ہے. قرآن حکیم کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بڑے عظیم مرد ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی سودا اور خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتے اللہ کے ذکر سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قیام سے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ والابصار. یہ لوگ ڈرتے ہیں، لرزاں لرزاں رہتے ہیں اور ترساں ترساں رہتے ہیں اس دن سے جب دلوں اور آنکھوں اور بصارتوں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا. علی وقار دوستو، یہ عظیم مرد کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ کہاں یہ عظیم لوگ مل سکتے ہیں؟ قرآن مجید کسی عنوان کو ادھورا نہیں چھوڑتا. قرآن مجید کی ہر دعوت کامل ہوتی ہے، اور قرآن مجید کا ہر اسلوب میٹھا ہوتا ہے. قرآن مجید خود اسی عنوان کو آگے بڑھاتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ مردان کار اور مردان عظیم جواں مرد
یہ ان گھروں میں ملتے ہیں فی بیوتن، ان گھروں میں ملتے ہیں، گھروں میں ملتے ہیں، گھروں میں ملتے ہیں۔ بیوت بیت کی جمع ہے، بیوت بیت کی جمع ہے۔ جناب، میں احترام کرتا ہوں ان مفسرین کا جنہوں نے کہا کہ ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔ مسجد بہت بڑا مقام ہے، فضیلت والا مقام ہے۔ مسجدیں بنانا کار ثواب ہے، مسجدیں آباد کرنا اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ لفظ میں اتریں تو بیت کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ گھر جہاں پر کوئی رات گزارے، جہاں پر کوئی رات رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجدیں بھی معتبر ہیں، لیکن وہ گھر بڑے ہیں، عالی ہیں، جہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، جہاں بڑے لوگ رہتے ہوں۔ جناب، جو لوگ مال کی تجوریوں سے عظمتیں ماپتے ہوں انہیں کیا پتا بیت رسول کا مقام کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ بیت نبوت کا کیا مقام ہے۔ دوسرا قول ہے کہ بیوت الانبیاء، بیوت الانبیاء ان بیوت سے مراد ہیں نبیوں کے گھر۔ تو ہر نبی کا گھر بڑا ہوا، اور جہاں نبیوں کا امام رہتا ہو وہ بڑوں کا بھی بڑا ہوا۔ زندگی میں کبھی جمالیاتی قدروں پر سودا نہ کریں، اس لیے کہ جو نور کے تراشے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ نور والوں کی قدر کرتے ہیں۔ جنہوں نے کبھی شپرہ چشم ہو کر سورج کی روشنی نہیں دیکھی وہ سراج منیر کی روشنی کی قدر کیا جانے، وہ سراج منیر کی روشنی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال علامہ آلوسی کو پڑھیں، علماء کا ایک جمع غفیر ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ فی بیوتن کے بعد اذنا کہا گیا، اذنا اذن سے ہے، تو وہ مردان کار اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ وہ تیار رہتے ہیں کہ ادھر اللہ کا حکم آئے گا ادھر وہ سراپا تعمیل بن جائیں گے۔ یقیناً حضور کے صحابہ کی قوت تسلیم بھی قابل سلام ہے، لیکن یہاں وہ رجال مراد لیے گئے ہیں کہ جو تیار رہتے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم آئے گا، ابھی وہ ٹوٹ پڑیں گے بجلی بن کر ان لشکروں پر جہاں بغاوتیں ہیں۔ اگر نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھو شعلہ جوالہ بن کر علی کیسے پلٹتا ہے، جھپٹتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان سے سائل نے پوچھا کہ حضور یہ تو مٹی کا گھر ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم گھر کی مٹی دیکھتے ہو، میں اس کے اندر رہنے والے علی اور فاطمہ کو دیکھتا ہوں۔
تمہاری پرواز فکری یہی ہے، تمہارے علم کا جہان ہی محدود ہے، تم اپنے مکان کی چھت سے آگے دیکھ نہیں سکتے ہو، اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو ہوں کعبے کے اندر تو عرش کا پایا تھام لیتے ہیں۔ کیا مقابلہ، کیا مقابلہ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہاں پر مفسرین لکھا کہ یہ مٹی کی دیواریں اونچی کرنے کا معنی یہاں نہیں ہے ترفع، اصل میں اس کا معنی ہے کہ ان گھروں کے اندر اخلاق اتنا بلند ہوتا ہے کہ شیطان اندر گھس ہی نہیں سکتا، ان کا اخلاق اتنا بلند ہوتا ہے، ان کا اسوہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، ان کی سیرت اتنی خوشبودار ہوتی ہے، ان کا لہجہ اتنا نور نور ہوتا ہے، اور ان کا بولنا دلوں کو کھینچتا ہے، اور ان کی فصاحت روحوں کو کھینچ لیتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھر ہیں جن میں محمد عربی کے آل کے لوگ بستے ہیں۔ اخلاق کی بلندی کی طرف اشارہ، اس لیے جو سچا سچا سید ہوگا کبھی افوات اس کی زبان پر نہیں آئیں گے، کبھی غلاظت اس کی زبان پر نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کو یہ کہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ان کی زبان پہ سے پھر نور ہی صادر ہونا چاہیے۔ اذن اللہ ان ترفع، ان لوگوں کی اخلاق کی بلندی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ادھر کھڑے ہیں، کہا یہ علی کا گھر ہے، سیدہ فاطمہ زہرا بطول کا گھر ہے، اور فرمایا کہ فی بیوت کی آیت انہی گھروں کے بارے میں آئی ہے، انہی گھروں کے بارے میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے حضور سے سنا، اور ایک حدیث میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ان بیوت سے جو افضل ترین گھر ہے وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہے، علی اور فاطمہ من افاضلہا، فضیلت مآب گھر ہے۔ وہ سونے آپ علی فاطمہ کے نام سے تعصب نہ کریں، بیچ میں حضور کو بھی تو دیکھیں۔ ہم تمام ازواج مطہرات کو بھی انہی گھروں کا نور پارا سمجھتے ہیں، اور ان کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اچھا جناب، ہاں یہ جو عظیم رجال کار ہیں، بڑے لوگ ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں، کرم والے لوگ ہیں، سخاوت والے لوگ ہیں، مروت والے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، آگاہی والے لوگ ہیں، خدا والے لوگ ہیں، حضور والے لوگ ہیں، رحمت عالم کہ اس فوج والے لوگ ہیں جن کو قرآن رجال کہتا ہے، قرآن رجال کہتا ہے۔ میں بخاری صاحب کی صدارت میں آپ کے دلوں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے کہ حسن المجتبیٰ کی وفا پڑھیں، قانون سے، آئین سے، نظام مصطفیٰ کریم سے، مسلمانوں کی بہتر عاقبت سے، داتا علی اجویری کا سفر پڑھیں اور ان کی طلب دیکھیں کہ خدا کی راہ میں طلب کتنی تھی۔ میر علی شاہ صاحب کی ختم نبوت کے لیے ان کی قربانی دیکھیے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت کے نقوش دیکھیں، اور احمد رضا کا عشق رسول پڑھیں۔ یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں،
یہ آپ کو گھیر گار کے انہی گھروں میں لاتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر سے گھیر گار کے آپ کو انہی گھروں میں لے آتے ہیں۔ مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 12 امام جو ہیں سیدوں کے، ان کی منظوری نہ ہو تو کوئی ولی نہیں بنتا ہے، کوئی ولی نہیں بنتا۔ سادات کی جب تک مہر نہ ہو، جس وقت آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی ہرزہ سرائیوں میں مصروف ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کو ولی ہونے کی شوق ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے۔ جو کلاس سے جو بگوڑا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اسکول سے باہر ریت پر کھیلتا رہتا ہے، اور جو لائق بچہ ہے وہ استادوں سے سیکھتا رہتا ہے۔ تو ریت پر کھیلنے والے بچے نہ بنو، حسن اور حسین کی قدر کرنے والے بچے بنو۔ ہاں، اس نور کی قندیل تک پہنچو جہاں سے تمہارا دل منور ہو سکتا ہے، تمہارا دماغ منور ہو سکتا ہے، تمہارا ذہن روشن ہو سکتا ہے، تمہارا کردار روشن ہو سکتا ہے۔ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 5 نفوس قدسیہ کا میں نے نام لیا ہے، یہ سارے کشتہ عشق رسول ہیں، یہ سب کشتہ عشق رسول ہیں۔ عصر حاضر کا آتشی ماحول آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ تم کہاں کے تھے، کدھر چلے گئے؟ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ بہرحال آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جوان مرد پہلا قرآن نے کس کو قرار دیا؟ فرسٹ جوان مرد، فرسٹ جوان مرد کون ہے؟ قرآن مجید کس کو کہتا ہے؟ رجال کی بات بعد میں ہے، پہلے میں فتح اور رجل کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے داد دی، ایک آیت کا حوالہ سنیے جناب۔ قرآن مجید کہتا ہے سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ پہلا جوان مرد، پہلا جوان مرد روحانی قدروں سے مالا مال، استقامت، عقیدہ، خدا پرستی، یکسوئی، حنفیت اور بتوں اور اصنام سے دشمنی۔ قرآن کہتا ہے اگر پہلا جوان دیکھنا ہے تو ابراہیم کو دیکھو، جس کے سامنے بت ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور شکستہ پڑے ہوئے ہیں، اور رب کریم بتوں کو ٹوٹنے، ان کے تراشوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اے تاریخ کے ماہرین، بتوں کے ٹوٹے نہ دیکھو، جوان ابراہیم کو دیکھو۔ کہتے ہیں جو فتح ہوتا ہے، رجل ہوتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بتوں کو توڑنے والا ہوتا، اصنام کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ قسم تمہیں عدل اور انصاف کی، ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ امت محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کون بتوں کو توڑنے والا ہے؟ کون بتوں کو توڑنے والا ہے؟ کس نے بت توڑے؟ اسلام کے سروں پر قرآن کس نے چلائے؟ ٹوپیاں بدل کر کے، الفاظ بدل کر کے قوم کو دھوکہ نہ دو، قوم کو دھوکہ نہ دو، دجل اور فریب سے کام نہ لو، لوگوں کو علی کی دہلیز سے دور کر کے بتوں کے چرنوں میں نہ ڈالو، بتوں کی نفرت لوگوں کے سینوں میں پیدا کرو۔ اس کام کے لیے کوئی جوان چاہیے تو وہی جوان ہے، لا فتح الا علی علی سیف اللہ ذوالفقار۔
قاری محمد یونس صاحب، دعا ہے کہ آپ کی اور میری نئی رفاقت بھی پروان چڑھے حکمت قرآن کے حوالے سے۔ ہم قرآن مجید کا درس شروع کر رہے ہیں اروائی پر۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ سموار کے لیے روتے تھے کہ کیوں اس کے نام، اللہ نے اتوار بھی ہمیں عطا کر دیا۔ میں یہ اروائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی قرآن حکیم کے حوالے سے۔ عالی جناب کہتے ہیں جو جوان مرد ہوتا ہے اس میں 5 چیزیں نہیں ہوتی۔ جو جوان ہوتا ہے 5 چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ بزدلی نہیں ہوتی۔ اتنے بزدل نہ ہو کہ علی علی کہیں گے تو لوگ یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے۔ اور سانے رانجھے کو اپنا محبوب چاہیے ہوتا ہے، اس کو کیا غرض کون کیا کہتا ہے۔ مجنوں کو لیلا سے محبت ہوتی ہے، اس کو کیا غرض کہ کون کیا کہتا ہے۔ اس کو تو دیکھا گیا صحرا میں کیا لکھتا ہے، اس نے کہا نام لیلا کی مشق کر رہا ہوں، ہمیں ادھر ہی رہنے دیں جدھر ہیں، ہم نام علی کی مشق کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اس راز کو خوب سمجھے تھے۔ علامہ اقبال اس راز کو خوب سمجھے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جوان مرد کون ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے قانون دے دیا، آئین جوان مرداں حق گوہی و بے باکی۔ آئین جوان مرداں حق گوہی، حق گوہی، حق گوہی، حق گوہی، حق روہی، حق دیدنی۔ جو جوان مرد ہوتا ہے وہ حق میں مستغرق ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی حق ہے، وہ کہتا بھی حق ہے، وہ مشاہدہ بھی حق کا کرتا ہے، وہ ساتھ بھی حق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پرچم بھی حق کا پکڑتا ہے۔ وہ کدھر جاتا ہے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے، علی جدھر جاتا ہے حق کا پرستار بھی ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے لفظوں سے غلط معنی نہ نکالا کرو۔ میں پہلے سالک تھا اب مجذوب ہو گیا ہوں۔ پہلے سالک تھا اب مجذوب ہو گیا ہوں۔ ان سالکوں سے وہ مجذوب اچھے ہوتے ہیں جن سالکوں کو علی کا گھر نظر نہ آئے، وہ ملنگ اچھے ہیں جو علی ہی کا گھر دیکھتے ہیں اور علی ہی کا در دیکھتے ہیں۔ یقال ابراہیم، ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو حضور نے کہا کوئی شرط؟ انہوں نے کہا حضور ایک ہی شرط ہے، ہمارے قبیلے کے آدمی سے بت نہ توڑوائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے قبیلے کا اگر کوئی ہو، انہوں نے کہا حضور یہ منظور ہے۔ پھر کہا علی جا، یہ بت توڑنے تیرا ہی کام ہے۔ معاف کریے میرے جملے سے غلط معنی نہ نکالیں، میں حضور کے سارے غلاموں کو دل اور روح کی پوری یکسوئی سے سلام کرتا ہوں، لیکن بت کو توڑنے والا کوئی ایسا چاہیے تھا جس نے 1 منٹ بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس نے بتوں کے سامنے جناب جو سجدہ کر چکا تھا وہ بت کیسے توڑتا؟ لوگ کہتے کل تو جھکتے تھے آج توڑتے ہو۔ حضور نے کہا علی ادھر آ، میرے کندھوں پہ چڑھ جا، نہ تو شرک کی گلی میں آیا ہے نہ تیری اولاد شرک کی گلی میں آئے گی۔
حضور کے گھر سے شرک کی کیا نسبت، گمراہی کی کیا نسبت؟ حضور کے گھر، حضور کے خون سے، حضور کے خون سے، حضور کے خون سے۔ مولانا یہ تم کہہ سکتے ہو کہ حضور کا خون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، ہزار دفعہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ محمد کا خون کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جدھر مصطفیٰ ہے ادھر مصطفیٰ کا خون ہے۔ یہی تو آج یام اعلیٰ حضرت کا یہی تو درس ہے، تیری نسل پاک میں، جو پاک ہو وہ گمراہ نہیں ہوتا، تیری نسل پاک میں۔ اور میرے اور اپنے اعلیٰ حضرت کو تو مان لو، میرے اور اپنے اعلیٰ حضرت کو تو مان لو، ان کو گلے کی ہڈی نہ سمجھو۔ اعلیٰ حضرت 50 علوم کا شہر یار ہے، وہ تمہارا امام ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ، 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 تیرا سب گھرانہ۔ میرے استاد شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ تعالی کہا کرتے تھے، مولا میں کوئی زیادہ نہیں مانگتا کہ جنت میں داخل ہوں، تو کیسے مجھے اپنی آل کا میراثی بنا دے، مجھے اپنی آل کا میراثی بنا دے۔ جو یہ جناب شعر پڑھتا گنگناتا جنت میں چلا جائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ، 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 تیرا سب گھرانہ۔ خدا را انجینئر لے کے نہ جاؤ کہ یہ کند گنور کی نہیں ہے، یہ چھت ٹیڑھی ہے، یہ جناب فاطمی گھر کی کوئی چھت ٹیڑھی نہیں ہے، گھرانہ ہے فاطمہ فانا، تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ نور۔ اچھا میں عرض کروں کہ کہتے ہیں جو فتح ہوتا ہے جوان مرد، اچھا یہ ہماری اصطلاح نہیں، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے۔ جوان مرد کا تصور، رجالیت، یہ تقریباً میرے خیال میں سارے نہیں تو اکثر مذاہب میں یہ جوان مرد کا تصور موجود ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ اکبر، جو جوان مرد جس کو قرآن کہتا ہے، وہ جس وقت کسی کو دیتا ہے نا تو اس کا رنگ نسل نہیں دیکھتا کہ کس نسل ہے، سب کو نوازتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دراصل ہر روز وہ مہمان تلاش کر کے روٹی کھلاتے تھے، تو ایک دن مہمان تلاش کیا تو وہ پارسی تھا، تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا پارسی کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ رب نے آواز دے کے کہا ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں، تو ایک لقمہ بھی نہیں کھلا رہا، میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں، تو ایک لقمہ بھی نہیں اس کو دے سکتا۔ جس وقت آپ نے اپنے دسترخوان پر تخصیص کے سب کو بٹھایا تو رب کریم نے پھر فتح کا لقب ابراہیم کو دیا۔ معاف کرنا، خدا کی قسم تمہیں کوئی غلط کہتے ہیں جو کمزور کو دیکھ کر رحم کھا جائے وہ جوان مرد ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کمزور آیا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی جو ہے وہ اس میں مروت ہوتی ہے، وہ فتح ہوتا ہے، وہ رجل ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ اس بات پر میں نے معذرت چاہی تھی کہ تاریخ سے نام نہ تلاش کریں، صرف بات سنیں کہ حضرت علی کے سامنے جنگ میں ایک آدمی آ گیا، بہت بڑا آدمی، تو جس وقت حضرت علی کی تلوار اس کو کاٹنے لگی تو اس نے اپنی دھوتی کھول دی اور ننگا ہو گیا۔ تو یہ جوان مرد تھا نا علی، حضرت علی نے کہا علی ننگوں کو قتل نہیں کرتا ہے، علی ننگوں کو قتل نہیں کرتا ہے، دشمن ہے، وہ لڑائی میں اترا ہے، لیکن اس نے دھوتی کھول دی ہے۔ علی نے کہا کہ جا
جب تیرے ہاں کمزوری یہاں پہنچ گئی کہ تو نے اپنا لباس اتار لیا، تو علی کسی کمزور کی گردن پر تلوار نہیں چلاتا، وہ بڑے بڑے سورما تلاش کر کے ان کی گردنوں پر تلوار چلاتا ہے۔ ہاں، رجال، وعظیم مرد، وعظیم مرد، وعظیم مرد، وعظیم مرد، وعظیم مرد۔ میرے دوستو، عورتیں بھی خدا کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر دو۔ ہجڑے بھی خدا کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی ولی کو نہ ہجڑا کہا ہے، جو عورتیں ہیں ان کو بھی مرد کہا ہے کہ جو عورت خدا کا قرب حاصل کرے وہ رابعہ بصری بھی مردوں کی طرح ہے، وہ مردوں کی طرح ہے۔ کب اس کو تم عورت کہہ سکتے ہو؟ رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع۔ ان کی دوسری نشانی بھی میں عرض کروں، لیکن وہ 5 بیماریاں جو گندے لوگوں میں ہوتی ہیں: انانیت، کبت، میں جیسے ہوں میرے جیسا کوئی نہیں، شاہ جی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لالچ اس کے اندر ہو، لالچ، حریص ہو، ہوس اس کے اندر ہو، ہوس، اور غرور اس کے اندر ہو، تکبر اس کے اندر ہو، خود پرستی کا بت اس نے اپنے بغل میں دبایا ہوا ہو۔ جس وقت یہ امراض اس کے اندر ہوں تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ احمد رضا نہیں ہو سکتا، وہ مجدد الفسانی نہیں ہو سکتا، وہ میر علی شاہ نہیں ہو سکتا، وہ حسن المجتبی نہیں ہو سکتا، وہ داتا علی اجویری نہیں ہو سکتا۔ تسبیح اٹھا کے پوری دنیا کو اکیلے چھان مارنا، یہ کسی نے دیکھنا ہو تو علی اجویری کو دیکھ لے۔ نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اللہ کے سہارے کشتی زندگی کے سمندر میں چلی جا رہی ہے اور لنگر اٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غرور، لالچ، ہوس کے بت توڑ رکھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسالہ کشیریہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس ڈھب کا کوئی فتح اور رجل اور بہادر شخص اگر تم نے دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھو، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میں تھوڑا اور آگے بڑھوں کہ یہاں کہا گیا کہ کوئی تجارت اور کوئی سودا ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالے گا۔ ہر وقت یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اذا رو ذکر اللہ، جب اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے چہرے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ ولی اللہ کی نشانی ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ کوئی سودا، کوئی تجارت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ علامہ مغراوی نے یہاں لکھا التدبر کے اندر کہ یہ دونوں ایک نہیں، سودا جو ہے وہ وقتی ہوتا ہے، ایک کا سودا، تجارت جو ہے وہ کل وقتی ہوتی ہے، پورا کاروبار انسان کا ہوتا ہے۔ پورا کاروبار ہو یا کوئی سودا ہو، وہ اللہ کے ذکر سے نہیں رکتے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں دو شخص تھے۔ ایک جو ہے وہ لوہار کا کام کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ تجارت کرتا تھا۔ تو جو لوہار تھا وہ تھوڑا، جس وقت لوہے پر لال ہو جائے لوہا تو مارتا، تو اگر بیچ میں آواز آ جاتی اللہ اکبر تو وہ ادھر یا تھوڑا پھینک دیتا اور اللہ کے گھر میں چلا جاتا اور وہ نماز میں ذکر میں چلا جاتا۔ اور دوسرے کی حالت بھی یہ تھی۔ ان دونوں کی حالت کو دیکھ کر یہ آیت اتری، رجال، مرد تو یہ ہیں، اللہ والے تو یہ ہیں کہ کوئی تجارت اور کوئی سودا انہیں اللہ کے ذکر سے
یہ مستاں لوگ ہیں خدا کی یاد میں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کروڑوں دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اذن سے زندہ کیا۔ ہر نقش بندی خانقاہ میں اس میں ذات کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر رہے ہیں، وہ نقش بند ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے بھی اللہ کے ذکر کی دعوتیں دی۔ غریب نواز نے ذکر ہی نہیں دیا، ان کے گلوں سے جنجو تو اور پھینک کے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا۔ سلطان الحق آہ الحق نے سادات اس شریف کی معیت میں جس طرح زمین پر خدا پرستی کے نقوش کے تخم بوئے، یہ انہی کا کام ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ غافل نہیں ہوتے اللہ کے ذکر سے، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم دم اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں پڑھی کہ ایک آدمی جس وقت ایک نماز رہ جائے تو اس کی نحوست 40 گاؤں پر پڑتی ہے۔ تو وہ لوگ جو سال ہا سال تک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ہی نہیں ٹیکتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ذکر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کیا بنتا ہوگا؟ آج حقیقت کی دنیا سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مصنوعی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دشمنیاں ہیں، ہم پانی کے چھوٹے جزیروں کی طرح تقسیم ہو گئے ہیں۔ ان جزیروں کو جمع کر کے ایک بڑا سمندر بنایا جا سکتا ہے، لیکن کون زلف برہم پر ہاتھ رکھ کر اس کو سلجھانے کی دعوت دے؟ عالی مقام دوستو، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ وہ قیامت سے ڈر کر کے اپنے کیریکٹر کو سنبھالا دیتے ہیں۔ مجھے 4-5 منٹ اجازت کہ یہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے جس طرح کام کیا اس میں تقوی بھی تھا، ذہانت بھی تھی، اور اس میں حکمتیں بھی تھیں۔ ان کا قافلہ بے حکمت نہیں تھا، ان کے سفینے ڈولتے نہیں تھے۔ اور میں ایک مغربی آتھر کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے کہا تھا کہ سائنس از ناٹ اونلی compatible with spirituality, it is a profound of spirituality۔ یہ جس کو تم سائنس کرتے ہو، کہتے ہیں یہ اصل سائنس کی حقیقت دیکھنی ہو تو جو روحانی لوگ ہیں ان کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ سائنس کیا چیز ہے۔ ساری زندگی ٹریلینز ڈالر لگا کے بھی چاند تک ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بھیج کے، یہ سائنس نہیں ہے۔ سائنس یہ ہے کہ کنڈی ہلتی رہے اور جناب ام ہانی کے گھر سے بندہ عرش معلیٰ تک پہنچے اور ایک ساتھ میں واپس آ جائے۔ اس کا مطلب ہے تکوین کی ساری سائنسیں صاحب روحانیت کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ غبی، نالائق لوگ، نالائق آدمی جو ہے نا، وہ ہمیشہ اپنا کام دوسرے کی گردن میں پھینکتا ہے۔ کوئی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور میری کیا غلطی ہے جی، منو اماں جگائے ہی نہیں۔ وہ بھائی غلطی آپ کی ہے، پھینکتے دوسرے کے گلے میں ہو۔ غلطیاں آپ کی اپنی ہیں، بدنام دوسروں کو کرتے ہو۔ اندھیرا آپ کا اپنا ہے تو آئینوں کو بدنام کرتے ہو۔ اگر اندھیرے آپ خود ہیں تو آئینے کا کیا قصور ہے؟ سورج کا کیا قصور ہے؟ ستاروں کا کیا قصور ہے؟ قندیلوں کا کیا قصور ہے؟ شمعوں کا کیا قصور ہے؟
ہاں دنیا میں ایک لوگ غبی ہیں، دوسرے لوگ تھوڑے ذہین ہیں، تیسرے لوگ حکمت والے ہیں۔ یاد رکھنا سب سے چوٹی کا درجہ حکمت والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو حکمت دے، حضور کی میراث حکمت جن لوگوں کو ملے۔ میں ایک نان مسلم آتھر کا ایک حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں، وہ کہتا ہے انٹیلیجنس لیڈس ٹو آرگومنٹس، وزڈم لیڈس ٹو سیٹلمنٹس۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ذہین کہتے ہیں وہ دلیلوں ہی میں لگے رہتے ہیں، میری 10 ہو گئیں، دوسرا کہتا ہے میری 11 ہو گئیں، ایک کہتا ہے میری 12 دلیلیں ہو گئیں، دوسرا کہتا ہے میری 14 ہو گئیں، وہ دلیلیں گنتے رہتے ہیں۔ جناب مانتے ہیں کہ ذہین ہے، لیکن وہ انگریز کہتا ہے کہ اصل بندہ وہ ہے کہ جو حکیم ہے، اللہ نے اس کو حکمت کی دولت دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذہانت دلائل کی طرف لے جاتی ہے اور حکمت جو ہے وہ تسویہ دیتی ہے۔ حکیم آدمی سے لوگ ناراض نہیں ہوتے اور مولوی سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ یہ فرق آپ کو پتا چلا، یہ صوفیاء تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ بندگان خدا تھے، یہ اولیاء کرام تھے کہ جنہوں نے پرابلمز آف ورلڈ، دنیا کے مسائل کو حل کیا، سیٹلمنٹ کی طرف ان کو لے گئے۔ اور پھر میں عرض کروں دوسری چیز، ابھی میرے 3-4 منٹ ہیں تو میں، انٹیلیجنس از پاور آف ول، وزڈم از اے پاور آف اوور ول۔ جو ذہانت ہے یا علم ہے یہ انسان کو قوت ارادی دیتا ہے۔ انٹینشن پیدا ہوتی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، قوت ارادی پیدا اس سے ہوتی ہے۔ اور جو حکیم آدمی ہے وہ ارادوں کا حاکم، ارادوں کا حاکم۔ بزم محبت میں 10 منٹ کی اور سخاوت کی خیرات ملی ہے کہ آپ عنوان کو آگے بڑھائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انٹیلیجنس از پاور آف ول، وزڈم از اے پاور آف آور ول۔ کہ ذہانت ارادہ تو پیدا کرتی ہے، علم ارادہ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، لیکن جو حکمت ہے، خدا داری ہے، وہ ارادوں کے اوپر قوت اور غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ تم سمجھے نہیں، یہ ارادے کے اوپر غالب ہونے کا نہیں سمجھے۔ حضرت عمر فاروق تلوار اٹھا کے جاتے ہیں کہ میں حضور کو شہید کر دوں گا، لیکن علی جناب شہادت کے بجائے کلمہ پڑھ کے آتے ہیں۔ تو جو نور خدا ہے جناب، میں الحاج محترم عبدالرؤوف صاحب ہمارے کیو ٹی وی کے جناب آنر بھی اور میری آواز کو طاقت دینے والے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انٹیلیجنس از پاور آف ول، وزڈم از پاور آف اوور ول۔ علم انقلاب پیدا نہیں کرتا، معلومات دیتا ہے، لیکن جو حکیم اللہ والا ہوتا ہے وہ ارادے کو بدل دیتا ہے۔ آنے والا کوئی اور ارادہ لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو کچھ اور ہو کے جاتا ہے۔ آئے فاروق اعظم ارادہ کے شہید کر دیں گے، جس وقت گئے تو مصطفیٰ کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال کر کے گئے۔ تو جو بندگان خدا ہیں وہ اللہ کے ذکر سے انسان کو اندر سے وہ دھو دیتے ہیں۔ تیسری چیز میں عرض کروں کہ انٹیلیجنس از پرسوٹ آف نالج، it ties the seeker. Wisdom is pursuit of truth, it inspires the seeker. جو لوگ علم کے گتھیاں سلجھاتے رہتے ہیں، سلام ان کو، لیکن کہتے ہیں کہ علم کی دنیا میں مگن آدمی تھک جاتا ہے، اک جاتا ہے۔ وہ قاضی مبارک بھی پڑھ لے اور یہ بھی پڑھ لے تو آخر تھک جاتا ہے۔ میرے استاد چوٹی کے بڑے صغیر کے عالم دین تھے، لیکن آخر عمر میں وہ کہا کرتے تھے، نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا۔ میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا
جس وقت اللہ والوں کی محفل نصیب ہو اور کسی کی دہلیز نصیب ہو تو سونے اتنی چینج آتی ہے انسان کے اندر کہ انسان لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. پھر آپ کہیں گے کہ حق کی بات. نان مسلم آتھر کہتا ہے کہ جس آدمی کے اندر حکمت کی روشنی آ جائے وہ حق کا متلاشی ہو جاتا ہے. وہ حق ڈھونڈتا ہے, حق کے ساتھ چلتا ہے, حق اس کی زبان کا ترانہ بن جاتا ہے. میری آخری الفاظ کہ انٹیلیجنس از ہولڈنگ آن وزڈم از لیٹنگ گو, کہ جو علم والا بندہ ہے وہ کہتا ہے قابو کر کے بندے کو رکھو, اور جو عرفان والا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی رسیاں چھوڑ دو, میرے اندر سچائی ہوئی تو یہ خود ہی واپس آ جائے. وہ اباؤنٹن اس کے اندر ہوتا ہے. یہ حکمتیں ہیں جن بزرگوں کے اسماء گرامی آج میں نے آپ کے سامنے لیے. انہوں نے دنیا میں حکمتوں کے ساتھ کام کیا, اس لیے ایک زمانہ اور ایک دنیا ان کا پانی بھرنے لگ گئی. لیکن میرے دوستو, آج لڑائیاں جھگڑے امت مسلمہ کو اس کی روحانی منزل سے دور کر رہے ہیں. ہمیں سچائیوں اور حق کی تلاش میں ہمیں قرآن حکیم کی روشنی اور سائے میں آنا چاہیے. اللہ والوں کی تلاش کرنی چاہیے, خصوصاً داتا علی اجمیری کا عرس, مجدد الفسانی کا مقام, غریب نواز کی شخصیت, قادریہ سلسلہ, احمد رضا کا عشق رسول. یہ سب کچھ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بھلا دیا. آج اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیر سید اکرام شاہ صاحب بخاری سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں, اور اس دعا کے بعد بس ایک دو منقبتیں حاجی صاحب کی میت میں ہم سنیں گے اور پھر دعا دوسری ہو جائے گی. آپ دعا لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یا رب العالمین, یہ خوبصورت محفل قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں ہم سب کو میسر آئی. یا مولا پاک اس روحانی, اس وجدانی, اس خوبصورت محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما. اس دا ثواب اپنے پیارے حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایسا سارے دی حاضری قبول فرما. 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, 313 رسول, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین مکرمین, آل پاک, ازواج محترات, صحابہ اکرام, خلفائے راشدین, پائنتن پاک, 12 امام, 14 معصومین, جناب غوث پاک روح زمین نے جتنے ولی اللہ نے, حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر آج تک جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. یہ خوبصورت محفل قبلہ حضرت جی نے جے اساں سارے ہستے سجائی ہے. یا مولا پاک اساں دی آخرت بہتر فرما, آخرت نے شرمندگی کو محفوظ فرما, اساں سارے نو پاکیزہ زندگی عطا فرما, ہر قسم دی ناپاکی دور فرما. امام حسین پاک دے اس عظیم اور پاکیزہ سجدے دا صدقہ اساں سارے نو نماز پنجگانہ قائم کرن دی توفیق عطا فرما. آپ دا نیزے تے قرآن سنانا صدقہ اساں سارے نو قرآن پاک دی تلاوت پابندی دے نال کرن دی توفیق عطا فرما. پنجتن پاک دا فیض عطا فرما. یا رب العالمین, اس روحانی محفل نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کر اساں سارے نو آخرت نی شرمندگی کو محفوظ فرما. خاتون جنت مائی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ, اسیر کربلا مائی زینب سلام اللہ دا صدقہ سڑیاں بچیاں نو شرم و حیا عطا فرما. یا رب العالمین, کے ٹی وی والے اور انہاں دے جڑے بانی حضرات حاضر ہوئے, یا مولا پاک اپنے پیارے حبیب نے نبر کرم فرما. شاہ جی نے خوبصورت بیان پوری دنیا تے نشر ہو رہا ہے. یا مولا پروردگار, اساں سارے نو اخلاص والی زندگی, ایمان والی زندگی, پاکیزہ زندگی, سچی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین, رزق حلال عطا فرما.
یا مولا پاک کربلا والوں دی اس عظیم اور پاکیزہ قربانی دا صدقہ ساڑے کشمیر نو آزاد فرما، بیت المقدس نو آزاد فرما، شام فلسطین برما نے مسلمانوں نے مدد فرما، جتنے حاضرین موجود ان سبنا پر کرم فرما۔ اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ قبلہ شاہ جی مدد علی ناسا سارے پر سیاتا کی دیر قیامت جاری اور ساری فرما، اس ادارے نے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس فیض نے صدقے نال اساں سارے نو آخرت نے شرمندگی کو محفوظ فرما، عزت والی زندگی اور عزت والی موت نصیب فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد نعمتنا وزد محبتنا وزد عشقنا وزد شوقنا وزد ذوقنا وزد علمنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔